السلام علیکم۔ گزشتہ 18 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب کے شمال مغربی علاقوں میں بادل تشکیل پائے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں معتدل تو کہیں تیز بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری اور بلند پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی گئی، جبکہ شمال مغربی پنجاب کے علاقوں میں بادل تو ضرور موجود ہیں، لیکن کسی بھی علاقے سے خاطر خواہ بارش کی اطلاع فی الحال موصول نہیں ہوئی، لیکن ابھی سسٹم باقی ہے۔ آج دن کے دوران بادل بننے، بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ اگر بات کی جائے باقی وسطی اور جنوبی علاقوں کی، تو ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم صاف ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام پاکستان کے شمال مغربی علاقوں پر موجود ہے، جس کے سبب اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے مختلف شمال مغربی شمالی علاقوں میں بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ایک سرکولیشن اس وقت پنجاب اور راجستھان کے ملکہ علاقوں پر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آنے والے 2 سے 3 دنوں کے دوران یہاں پر زیادہ تر جو ہوائیں ہیں گی وہ یہاں پر شمال مغرب کی رہنے والی ہیں، جس کے سبب سے یہاں پر آپ کو 30، 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو یہاں پر سموگ کی شدت میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور یہ ہوائیں توقع کی جا رہی ہے کہ سندھ تک کے علاقوں تک پہنچیں گی اور ان علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا باعث بنیں گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی آج دن کے دوران یہاں پر جنوب کی ہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہیں، جس کے سبب درجہ حرارت آج 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ جو درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہو رہے تھے، اس میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ ایک کمزور سا سرکولیشن اس وقت شمال مشرقی بھارت پر موجود ہے، جبکہ ایک ہائی پریشر اس وقت بحیرہ عرب کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک لو پریشر ایریا اس وقت سعودی عربیہ کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے سبب سعودیہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی زبردست بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور آنے والے دنوں کے دوران بھی آپ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ سعودی عربیہ، عراق، اس کے علاوہ ایران کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر موسلا دھار سے شدید بارشیں متوقع ہیں۔ جارڈن کے کچھ شمالی علاقوں میں تو بارشیں ہوں گی، لیکن یہاں عقابہ کے علاقے جو جنوب کی طرف ہیں، ان علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں، یہاں موسم خشک رہے گا۔ البتہ سیریا کے علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ افغانستان اور ایران کے یہاں شمالی علاقے متاثر ہوں گے، یہاں پر اینٹی سائیکلون ہائی پریشر کا اثر رہے گا، تو ان علاقوں میں کسی بھی خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے کے اختتام پر بھی ایک مغربی سلسلہ پہنچے گا، جس کے اثرات پاکستان کے صرف انتہائی شمالی علاقوں پر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ پاکستان کے باقی دیگر علاقوں میں موسم خشک اور دن میں گرم رہے گا، البتہ رات اور صبح کے اوقات میں خنکی بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ وسط نومبر کے بعد جا کر دن کے درجہ حرارت میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگر آج دن کے دوران بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ یہاں پر ہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہیں، جس کے سبب درجہ حرارت میں یہاں پر کمی دیکھنے کو ملے گی۔ البتہ بیلا لس بیلا کے علاقوں میں کچھ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں آج بھی ریکارڈ ہونے کا امکان رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت اکثر مقامات پر کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان آنے والے دنوں کے دوران نہیں ہے۔ گوادر، تربت اور ماڑا، جیوانی، پسنی، پنجگور سمیت جنوب مغربی جنوبی بلوچستان میں بھی فی الحال اگلے 2 ہفتوں تک کسی خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں کی جا رہی۔ سندھ کی بات کی جائے تو صوبائی دارالحکومت کراچی سمیت سندھ کے وسیع پیمانے پر موسم خشک ہی رہے گا، کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں، البتہ آج سے درجہ حرارت میں کمی کے امکانات موجود ہیں۔ جنوبی اور وسطی پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شمال مغربی پنجاب کے علاقوں میں صبح کے اوقات میں بھی بادل موجود ہیں، بادل یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج دن کے دوران بھی یہاں پر بادل ایکٹیو ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر ان میں شدت رہتی ہے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، مری، چکوال، اٹا، خوشاب، نورپور تھل، جہلم کے علاقوں میں، سرگودا، ان علاقوں میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو پشاور، دیر بنیر، مالم جبہ، ناران، کاغان کے علاقے شامل ہیں، بٹگرام، اس کے علاوہ ہری پور، ہزارہ ڈویژن کے علاقے شامل ہیں، پشاور، ان علاقوں میں بادل بننے، بعض مقامات سے بارش اور مختلف مقامات پر شدید ژالہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے علاقے بھی اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں اور مختلف مقامات پر یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بلند پہاڑوں پر برف باری بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کشمیر کے مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آج دن کے دوران بھی باندی پورہ، کپواڑہ، وادی نیلم، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی
کے علاقے شامل ہیں اننت ناگ سری نگر ان علاقوں میں بادل رہیں گے، کہیں ہلکی کہیں معتدل تو کہیں تیز بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان بھی موجود ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور، فیصل آباد، بہاول نگر ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ مشرقی طرف فی الحال آج کا دن بھی یہاں پر سموک کی شدت رہ سکتی ہے، لیکن کل یہاں پر توقع کی جا رہی ہے کہ مغرب شمال مغرب کی ہوائیں آئیں گی، جس کے سبب یہاں پر سموک کی شدت میں آپ کو اگلے 3 دنوں کے دوران کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر بات کریں یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران نومبر کے پہلے 10 دنوں کی بات کریں تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک ہی رہے گا، البتہ انتہائی شمالی علاقے ان علاقوں میں مغربی سلسلے کمزور شدت کے متاثر کرتے رہیں گے، بادل بننے کا عمل ہوگا، چند ایک مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے تقریباً 80 سے 85% علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران موسم میں کوئی بڑا بدلاؤ ممکن نہیں ہے۔ البتہ شمالی علاقوں میں اب درجہ حرارت میں کمی ہوگی، یہاں پر سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جبکہ وسطی علاقوں میں خنکی بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ نیوٹرل پیٹرن عرب ممالک کے لیے کافی کارگر ثابت ہوتا ہے، یہاں پر کافی زبردست بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ اس دورانیے میں یہاں پر لو پریشر رہتا ہے، جس کے سبب سے آنے والے دنوں کے دوران بھی یہاں پر سعودی عربیہ کے جتنے علاقے شامل ہیں، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس کے علاوہ جدہ کے علاقے شامل ہیں، ابہا ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر، اس کے علاوہ عراق کے علاقے شامل ہیں، ترکی ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر سیلابی بارشیں متوقع ہیں۔ ایران کے شمالی اور افغانستان کے بھی شمالی علاقے متاثر ہوں گے، اس کے علاوہ بحر قزوین، بحر اسود، ترکی کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی موسلا دھار سے شدید بارشیں رہنے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ہائی پریشر اینٹی سائیکلون کا اثر رہے گا، تو ان علاقوں میں کسی بھی خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں کی جا رہی۔ اگر یہاں پر افریقہ کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی ہائی پریشر ہے، جس کے سبب یہ علاقے بھی خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں، اور آنے والے مہینوں کے دوران بھی یہاں پر خشک موسم کا راج برقرار رہے گا۔ جاتے جاتے اگر MGO ویو پر نظر ڈالی جائے تو فی الحال یہ ویسٹرن پیسیفک سے جو ہے فیز 8 اور فیز 1 کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کے کرنٹس جو ہے یہاں پر پڑ رہے ہیں، اور اس کے جو ہے اس کی شدت کی وجہ سے جو عرب ممالک ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے آگاہ کیا ہے، یہاں پر شدید بارشیں متوقع ہیں، جبکہ پاکستان تک فی الحال، کیونکہ جب یہ فیز 8 اور فیز 1 پر شدت کے ساتھ پڑتی ہے تو مغربی جیٹ نیچے کی طرف سرک آتی ہیں، لیکن مغربی جیٹ نیچے سرکنے کے امکانات ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہے۔ 500 HPA سے لے کر اس کے اوپر جتنے بھی علاقے جو طے ہیں، ان میں ہائی پریشر اینٹی سائیکلون جیسی صورتحال رہے گی، تو پاکستان کے آس پاس کے علاقے جتنے بھی ہیں، جس میں گجرات، اس کے علاوہ راجستھان کے علاقے شامل ہیں، بھارت کے، اس کے علاوہ عمان کے علاقے شامل ہیں، ایران کے جنوب مشرقی علاقے شامل ہیں، یہاں پر کیا رہے گا؟ ہائی پریشر کا اثر رہے گا، اس لیے ان علاقوں میں فی الحال مغربی سلسلوں کی شدت بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ابھی فی الحال پولر ورٹیکس بھی کمزور نہیں ہوا، یورپی ماہرین کے مطابق پولر ورٹیکس میں کمزوری جنوری فروری میں دیکھی جائے گی، تب جا کر کچھ حالات سازگار ہو سکتے ہیں کہ مغربی جیٹ نیچے سرکیں اور مغربی سلسلے نیچے سے بحر عرب سے ہو کر گزریں، تو یہاں سے پھر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں، لیکن ابھی فی الحال نومبر کے پہلے 10 دنوں کے دوران کوئی بھی تگڑا سلسلہ اثر انداز ہو، اس کا امکان نہیں ہے۔ کسان بھائی، جس میں برانی علاقوں کے کسان بھائی شامل ہیں، رائس زون کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں کوئی ایسی بڑی بارش برستی دکھائی نہیں دے رہی جس سے کسانوں کو فائدہ ہو۔